ایک سوال ہے جو کچھ عرصے سے میرے ذہن میں ہے۔ آخری بار کب ایسا ہوا تھا کہ پورا 1 گھنٹہ، صرف 60 منٹ، فون، نوٹیفیکیشنز یا پیغامات کو دیکھے بغیر گزرا ہو؟ سچ پوچھیں تو مجھے اپنا جواب یاد نہیں ہے۔ یہ سوال اس لیے چونکا دینے والا ہے کیونکہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ ایک تحقیق کے مطابق اوسطاً ایک شخص روزانہ 2600 سے زیادہ بار اپنے فون کو چھوتا، سوائپ کرتا یا کلک کرتا ہے۔ 2600 بار؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، ہم نے انجانے میں خلف شعر یعنی ڈسٹریکشن پر مبنی ایک ایسی ثقافت بنا لی ہے جہاں بغیر کسی رکاوٹ کے گہرائی سے سوچنا تقریباً ایک بھولی بسری صلاحیت بنتی جا رہی ہے۔ اور اسی شور شرابے کے بیچ آج ہم کیل نیو پورٹ کی کتاب ڈیپ ورک کے بنیادی نظریات پر بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گہرا کام یعنی بغیر کسی ڈسٹریکشن کے پوری توجہ کے ساتھ مشکل کام پر دھیان دینا آج کے دور کی سپر پاور کیوں ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا مقصد صرف کتاب کا خلاصہ بیان کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گہرا کام یعنی ڈیپ ورک اور سطحی کام یعنی شیلو ورک میں اصل فرق کیا ہے، اور کیا واقعی آج کی تیز رفتار زندگی میں گہرے کام کی صلاحیت کو اپنانا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ گہرا کام آخر ہے کیا؟ یہ صرف محنت سے کام کرنے سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، نیوپورٹ کے مطابق گہرا کام صرف محنت نہیں ہے، یہ وہ پروفیشنل سرگرمیاں ہیں جو آپ خلفشار سے پاک ماحول میں اپنی پوری ذہنی صلاحیت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی فل فوکس کے ساتھ۔ جی، لیکن یہاں اصل طاقتور نقطہ صرف خلفشار سے بچنا نہیں ہے، بلکہ کیل نیوپورٹ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس طرح کے توجہ والا کام کرنے کی صلاحیت اتنی ہی نایاب اور قیمتی ہوتی جا رہی ہے جتنا کہ ایک اعلیٰ درجے کا کوڈر ہونا یا سرمایہ کاری کے لیے پیسہ ہونا۔ یہ صرف پڑھائی کی عادت نہیں بلکہ ایک معاشی اثاثہ ہے۔ واہ، یعنی یہ ایک ایسی اسکل ہے جس کی باقاعدہ اکنامک ویلیو ہے۔ اس کی کوئی حقیقی زندگی سے مثال دیں تو بات زیادہ واضح ہوگی۔ اس کی بہترین مثال مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کی ہے۔ جب وہ اپنے انقلابی نظریات پر کام کر رہے تھے تو انہیں شہر کے شور اور روزمرہ کی ذمہ داریوں سے دور مکمل تنہائی کی ضرورت تھی۔ اس لیے انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جھیل کے کنارے جنگل کے بیچ اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر کا ٹاور بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے؟ جی، وہاں نہ بجلی تھی نہ نلکے کا پانی، وہ جگہ ان کی توجہ کی پناہ گاہ تھی۔ یہ تو بہت ہی ایکسٹریم لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی دنیا سے کٹ کر کسی ٹاور میں بند ہونا پڑے گا؟ میں تو اپنے گھر کے ایک کمرے میں 15 منٹ کی خاموشی حاصل نہیں کر پاتا۔ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کارل یونگ کا شیڈیول دیکھیں۔ وہ صبح 7 بجے اٹھتے، ناشتہ کرتے اور پھر اپنے اسٹڈی روم میں صرف 2 گھنٹے، لیکن انتہائی گہرائی سے کام کرتے تھے۔ صرف 2 گھنٹے؟ جی، بس 2 گھنٹے۔ اس کے بعد وہ فطرت میں چہل قدمی کرتے، دوسرے کام کرتے اور رات 10 بجے تک سو جاتے تھے۔ ان کے بہت سے انقلابی نظریات اسی 2 گھنٹے کی گہری توجہ میں پیدا ہوئے۔ تو اہم بات گھنٹوں کی تعداد نہیں بلکہ اس وقت میں توجہ کی گہرائی اور کوالٹی ہے۔ بالکل، اور اس کے برعکس ہے سطحی کام یعنی شیلو ورک، جس میں ہمارا زیادہ تر وقت گزرتا ہے۔ اچھا، تو سطحی کام کیا ہوا پھر؟ سطحی کام بنیادی طور پر مصروفیت کا دکھاوا ہے۔ یہ کام جیسا لگتا بھی ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے اور آپ کا دن بھی بھر دیتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ کسی ایسی اہم چیز کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے جو آپ نے بنائی ہو یا کوئی نئی صلاحیت سیکھی ہو۔ جیسے ہر 5 منٹ بعد ای میل چیک کرنا، صحیح، یا غیر ضروری میٹنگز میں بیٹھنا، یا سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کرنا جن کا آپ کے اصل کام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب مصروفیت تو ہے لیکن شاید پیداواری نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ کام ہمیں مصروف تو رکھتے ہیں لیکن ہماری صلاحیتوں میں کوئی حقیقی اضافہ نہیں کرتے۔ یہ صرف دن بھر دیتے ہیں، مقصد نہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے۔ آج کی دنیا تو تیزی، ملٹی ٹاسکنگ اور ہر وقت جڑے رہنے کی ہے۔ کمپنیاں اوپن پلان آفس بناتی ہیں، ہر وقت سلیک پر میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گہرا کام کا نظریہ جدید کارپوریٹ کلچر کے بالکل خلاف نہیں جاتا؟
یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ کیل نیوپورٹ کے مطابق اسی وجہ سے گہرا کام پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور قیمتی ہو گیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے تیزی سے سیکھنے کی صلاحیت۔ مشکل چیزیں سیکھنا۔ جی، آج کی معیشت میں ترقی کے لیے دو صلاحیتیں سب سے ضروری ہیں: مشکل چیزیں تیزی سے سیکھنا اور اعلیٰ معیار کا کام بہترین سطح پر کرنا۔ گہرا کام ان دونوں صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ جب آپ بغیر خلفشار کے توجہ دیتے ہیں تبھی آپ کا دماغ نئی اور پیچیدہ معلومات کو صحیح معنوں میں جذب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیکھنے والی بات تو سمجھ آتی ہے، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ ڈیجیٹل انقلاب، اور وہ ہے جسے نیوپورٹ عظیم تنظیم نو یا دی گریٹ ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے معیشت اتنی تیزی سے بدل رہی ہے کہ اب صرف 3 طرح کے لوگ ہی بہت زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، کون سے 3 طرح کے لوگ؟ پہلے، اعلیٰ ہنرمند کارکن جو پیچیدہ مشینوں اور ذہنی سسٹمز کے ساتھ آرام سے کام کر سکتے ہیں، جیسے ڈیٹا سائنٹسٹ یا اے آئی انجینئر؟ بالکل۔ دوسرے ہیں سپر سٹارز۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شعبے میں دنیا میں بہترین ہیں۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے اب مقام کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اگر کوئی بہترین گرافک ڈیزائنر ہے تو اس کا مقابلہ صرف اپنے شہر کے ڈیزائنر سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے بہترین ڈیزائنر سے ہے۔ اور اگر وہ جیتتے ہیں تو انعام بھی عالمی سطح کا ہوتا ہے۔ جی، اور تیسرے ہیں مالکان، یعنی وہ لوگ جو سرمایہ کاری کرتے ہیں اور ان دونوں طرح کے لوگوں کو کام پر رکھتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت واضح انداز میں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کام آسانی سے دہرایا جا سکتا ہے تو وہ خطرے میں ہے۔ یہ واقعی حوصلہ افزا لیکن تھوڑی خوفناک سوچ ہے۔ جی، یہی حقیقت ہے۔ جو کام اوسط درجے کا ہے یا جسے آسانی سے دہرایا جا سکتا ہے اسے یا تو ٹیکنالوجی یا کوئی اور سستا متبادل ختم کر دے گا۔ گہرا کام آپ کو اس اوسط درجے کی بھیڑ سے نکال کر نایاب اور قیمتی بناتا ہے۔ یہ آپ کو ان 3 گروہوں میں سے ایک بننے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی اور ضروری لگ رہا ہے، لیکن اب آتے ہیں اصل مسئلے پر۔ عملی طور پر ہم یہ کریں کیسے؟ فون کی ہر پنگ، ہر نوٹیفیکیشن، ای میل کی آمد، یہ سب ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ صرف ارادے سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کافی نہیں ہے۔ اسی لیے کیل نیوپورٹ اس کے لیے 4 عملی اصول بتاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں بلکہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جس سے آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے گہرائی سے کام کرنے کا نظام بنائیں، اسے قسمت پر مت چھوڑیں۔ اس کی ایک شاندار مثال جے کے رولنگ کی ہے۔ جب وہ ہیری پوٹر کی آخری کتاب لکھ رہی تھی تو گھر میں بچوں کا شور، تعمیراتی کام، مطلب وہ توجہ نہیں دے پا رہی تھیں۔ عام گھریلو مسائل۔ جی، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایک کمرہ بک کر لیا۔ مقصد عیش و آرام نہیں تھا بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا تھا جہاں وہ صرف اور صرف لکھ سکیں، اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے، لیکن ہم میں سے اکثر 5 اسٹار ہوٹل کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سبق ہم سب کے لیے ہے۔ عملی طور پر اپنے گہرے کام کے لیے ایک روٹین یا ریچول بنائیں۔ پہلے سے طے کریں کہ آپ کب، کہاں اور کیسے کام کریں گے۔ کیا آپ صبح 5 بجے اٹھ کر 2 گھنٹے نکالیں گے؟ کیا آپ کسی مخصوص لائبریری یا اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھیں گے؟ اس روٹین کو مقدس سمجھیں تاکہ آپ کے دماغ کو سگنل ملے کہ اب گہرے کام کا وقت ہے۔ اور اپنے دن کو ٹائم بلاکس میں تقسیم کرنے کا بھی ذکر ہے۔ میں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیلنڈر پر ہر گھنٹے کے لیے ایک کام مختص کرتا ہوں۔ لیکن جب گہرے کام کا بلاک آتا ہے تو تمام خلفشار کو ختم کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی سب سے اہم قدم ہے۔ فون کو ہوائی جہاز موڈ پر ڈال دیں یا دوسرے کمرے میں رکھ دیں۔ کمپیوٹر پر غیر ضروری ٹیبز بند کر دیں، ویب سائٹ بلاکرز استعمال کریں، اور اگر ممکن ہو تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیں کہ اگلے 90 منٹ کے لیے آپ دستیاب نہیں ہیں۔ یہ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیڈیول بنانا اور خلفشار کو ختم کرنا پہلا قدم ہے۔ لیکن میرا سب سے بڑا چیلنج وقت نکالنا نہیں بلکہ اس وقت کے اندر اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہے۔ میرا دماغ خود ہی خلفشار مانگتا ہے۔
اور آپ نے بالکل صحیح نبض پکڑی ہے. یہی ہمیں دوسرے اصول پر لاتا ہے جو سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے. بوریت کو گلے لگائیں. بوریت کو گلے لگائیں؟ ہم تو اپنی پوری زندگی بوریت سے بھاگنے میں گزار دیتے ہیں. جیسے ہی 2 منٹ کی خاموشی آتی ہے ہم فون نکال لیتے ہیں. اور نیوپورٹ کے مطابق یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کا دماغ ہر وقت تفریح، نئے پن اور فوری تسکین کا عادی ہو جائے تو وہ گہرے کام کے لیے درکار طویل اور بعض اوقات غیر دلچسپ توجہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. جب بھی آپ کو تھوڑی سی بوریت محسوس ہوتی ہے اور آپ فوراً فون اٹھا لیتے ہیں تو آپ اپنی توجہ کے پٹھوں کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، تو یہ ایک قسم کی ذہنی مشق ہے. جی، آپ اپنے دماغ کو سکھا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی غیر آرام دہ ذہنی حالت میں نہ رہے. یہ بات تو مجھے بہت گہری لگی ہے. یہ میرے ابتدائی سوال پر واپس آتی ہے. میں شاید اس لیے 1 گھنٹہ فون کے بغیر نہیں رہ سکتا کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو بوریت برداشت کرنے کی تربیت ہی نہیں دی. تو اس پٹھے کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے چند عملی اقدامات ہیں. پہلا، انٹرنیٹ کے استعمال کا وقت مقرر کریں. بے ترتیب چیک کرنے کے بجائے دن میں مخصوص بلاکس رکھیں جب آپ آن لائن ہوں گے. دوسرا، پیداواری مراقبہ یا پروڈکٹیو میڈیٹیشن کی مشق کریں. وہ کیا ہوتا ہے؟ گہرائی سے سوچیں. اور تیسرا، جب بھی انتظار کرنا پڑے جیسے کسی لائن میں یا ٹریفک میں تو فون نکالنے کے بجائے صرف اپنے خیالات کے ساتھ بیٹھیں. یہ آپ کے دماغ کو خاموشی میں رہنے کی تربیت دیتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں تیسرے اصول پر جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ متنازع ہے. سوشل میڈیا چھوڑ دیں. یہ سن کر تو بہت سے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیل نیوپورٹ جیسے ایک پروفیسر کے لیے کہنا آسان ہے، لیکن ان فری لانسرز، فنکاروں یا چھوٹے کاروباری مالکان کا کیا ہوگا جن کا کام ہی سوشل میڈیا پر ہے؟ کیا یہ مشورہ ان کے لیے پریکٹیکل نہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اور نیوپورٹ کا جواب ان کے کاریگر کے طریقے یعنی کرافٹس مین اپروچ میں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کوئی آنکھیں بند کر کے سب کچھ ڈیلیٹ کر دے. کاریگر کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ٹول کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے خود سے ایک سخت سوال پوچھیں. کیا اس ٹول سے ملنے والا فائدہ اس کے منفی اثرات سے کہیں زیادہ ہے؟ ایک طرح کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس. بالکل. ایک بڑھئی ہر چمکدار نیا اوزار اپنے ورک شاپ میں نہیں بھرتا. وہ صرف وہی رکھتا ہے جو اس کے کام کا معیار واقعی بہتر بناتا ہے. تو یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ٹرینڈ میں بہہ جانا. یعنی ایک سوشل میڈیا مینیجر کے لیے فیس بک ضروری ہے، لیکن اسے بھی اس کا استعمال منظم کرنا چاہیے. مخصوص اوقات میں استعمال کریں، نوٹیفیکیشنز بند رکھیں. لیکن شاید ایک لکھاری کے لیے لنکڈ ان ضروری ہو سکتا ہے، جبکہ انسٹاگرام اس کی توجہ کے لیے خالصتاً منفی ہے. بالکل. نقطہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول میں ہوں. آپ ٹول کو استعمال کریں، نہ کہ ٹول آپ کو استعمال کرے. کیل نیوپورٹ خود اس کی زندہ مثال ہیں. ان کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں، لیکن وہ پھر بھی ایک انتہائی کامیاب مصنف اور پروفیسر ہیں. صحیح. یہ ثابت کرتا ہے کہ کامیابی کے لیے ان پلیٹ فارمز پر ہونا ہر کسی کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت معقول وضاحت ہے. اب چوتھا اور آخری اصول کیا ہے؟ چوتھا اصول ہے سطحی کام کو کم کریں. دن بھر ای میلز اور غیر ضروری میٹنگز میں مصروف رہنا پیداواری صلاحیت کا ایک دھوکہ دیتا ہے. حقیقت میں یہ آپ کے قیمتی وقت اور ذہنی توانائی کو کھا جاتا ہے. اپنے دن کا ایمانداری سے آڈٹ کریں اور دیکھیں کہ کتنا وقت واقعی گہرے کام میں اور کتنا سطحی کام میں گزرتا ہے. آپ شاید نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. اور اسے کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کہنا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں. یہ واقعی مشکل ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے مختلف انداز سے سوچیں. آپ اس شخص کی درخواست کو نہیں کہہ رہے، آپ اپنے سب سے اہم کام کو ہاں کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنے دن کو پہلے سے شیڈول کریں. کوشش کریں کہ سطحی کام آپ کے دن کے 30 سے 40% سے زیادہ نہ ہوں. ایک جیسے سطحی کاموں کو اکٹھا کریں جسے بیچنگ کہتے ہیں. بیچنگ مطلب؟ مثال کے طور پر تمام ای میلز کا جواب ایک ساتھ 1 گھنٹے کے بلاک میں دیں، بجائے اس کے کہ ہر چند منٹ بعد ان باکس چیک کریں. اچھا، یہ تو بہت کارآمد ٹپ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ گہرا کام صرف ایک پروڈکٹیوٹی ہیک نہیں ہے، یہ ایک مکمل ذہنیت کی تبدیلی ہے. یہ ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک سپر پاور
جو آج کے خلفشار سے بھری دنیا میں نہ صرف کامیابی بلکہ ذہنی سکون اور اطمینان کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی، یہ ہمیں تیزی سے سیکھنے، بہترین کام کرنے اور اپنے شعبے میں نایاب اور قیمتی بننے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ صرف کام تک محدود نہیں ہے۔ جب آپ گہرائی سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے کام میں زیادہ اطمینان اور مقصدیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ خلفشار کی سطح پر تیرنے کے بجائے ایک بھرپور اور بامعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، ایک گہری زندگی ایک اچھی زندگی ہے۔ آپ دن کے اختتام پر تھکا ہوا محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ حقیقی اور اہم کیا ہے۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک آخری سوچ ہے۔ اپنی زندگی کے اس ایک سب سے اہم کام یا مقصد کے بارے میں سوچیں۔ وہ کتاب جو کوئی لکھنا چاہتا ہے، وہ ہنر جو سیکھنا چاہتا ہے، وہ کاروبار جو شروع کرنا چاہتا ہے، جو مسلسل خلفشار کی وجہ سے ادھورا پڑا ہے۔ اگر آج کوئی صرف 90 منٹ کے لیے تمام خلفشار کو ختم کر کے اس پر پوری توجہ سے کام کرے تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔